شریف کا ایک ہی ویسے روزہ بنتا ہے، لیکن اس حوالے سے اگر ممکن ہو سکے تو ساتھ پیر شریف کا بھی روزہ رکھ لیں۔ باقی معراج شریف جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کروائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت کی نشانیاں دکھائیں، دوزخ کی نشانیاں دکھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار حضور علیہ السلام کو کروایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی رات آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر، ان لوگوں کی مثال دیکھی کہ جن کے سر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ کچلے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر غفلت کرتے تھے، اور نمازوں کے وقت یہ سوئے رہتے تھے اور سرانوں کے ساتھ ان کے سر جو ہے وہ لگے رہتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس صاف ستھرا گوشت موجود ہے، وہ صاف گوشت چھوڑ کر گندا غلیظ اور بدبودار گوشت جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنی جو ہے وہ پاکیزہ صاف ستھریاں بیویاں ہوتیں تو یہ ان کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے اندر دلچسپی لیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو بری باتیں کرتے، گناہ کرتے، بدکاری اور زنا کرنے والے تھے۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے اپنے صاف ستھرے مرد ہوتے تو ان کو چھوڑ کر یہ غیر مردوں کے پاس جو ہے وہ تعلق قائم کرتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں آج کے معاشرے کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ ہر یہ کوشش ہوتی ہے جو نوجوان ہیں ان کی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے موبائل ہیں۔ خیر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قوم کو دیکھا، ابھی وہ فصل یعنی بیج ڈالتے ہی ہیں، اسی وقت ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اسی وقت کاٹ بھی لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے تھے، میری رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اللہ کے لیے یہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اجر جو ہے وہ عطا کرے گا۔ ایک گروہ کو دیکھا، ایک مثال کو دیکھا کہ وہاں پر لوگ ہیں، ان کے سامنے لکڑیوں کے گٹھے پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو اٹھا کر سر پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ لکڑیوں کا گٹھا نہیں رکھا جاتا، وہ اس کو نیچے رکھتے ہیں اور اس کے اندر اور لکڑیاں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کر جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو قرضہ لیتے ہیں، ابھی وہ قرضہ ادا نہیں ہوتا، اوپر سے اور قرضہ لے لیتے تھے، آج ان کے سروں کے اوپر قرضوں کے جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی پہلا قرضہ ان سے ادا نہیں ہوتا اور یہ اپنی ضروریات کو کم نہیں کرتے تھے، اوپر سے جو ہے یہ اور قرضہ لے لیتے تھے، تو یہ آج اس عذاب کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر سود خور جو لوگ تھے ان کو دیکھا، بے شمار اسی طرح ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جن کو ان کے پستانوں کے ساتھ جو لٹکایا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی تھیں، جو اپنے جسموں کی نمائش کرنے والی تھیں، اپنا آپ لوگوں کو دکھانے والی تھیں۔ تو یہ جس طرح میں نے 2-3 دن پہلے بات کی، یہ ایک ماحول گندا بن چکا ہے کہ وہ اپنے ٹک ٹاک کے اوپر آ رہی ہیں، ویڈیوز وغیرہ بنا رہی ہیں کہ میرے فالور جو ہے وہ بڑھ جائیں گے، لائکس میرے بڑھ جائیں گے، اور اپنی نمائش، جسموں کی نمائش جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ تو ہمیں دین کو سیکھنا چاہیے اور ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے،
ہمیں قبر کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان کی بیٹی ہیں اور ایک مسلمان گھرانے کے اندر ہم پیدا ہوئی ہیں، اور ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، انہوں نے ہماری نیک تربیت کی ہے، تو ہم ان کی جب عزتیں ہیں تو ہم عزت کی بھی حفاظت فرمائیں، ہم اپنی عزتوں کی بھی حفاظت فرمائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن، جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی تھیں، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی، ممیلات لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے ہونے والی ہوتی، اور مائلات اور لوگوں کی طرف یہ خود مائل ہونے والی ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک گروہ کو دیکھا کہ جن کی زبانیں جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھیں، جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ بے عمل علماء اور خطباء اور واعظین ناصحین ہیں جو لوگوں کو تو دین کی طرف بلاتے تھے لیکن خود جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بے عملی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ علم یہاں تک کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ علم لوگوں کے پاس پہاڑوں کے برابر ہے۔ آپ بلا مثال کہیں، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علم لوگوں کے پاس پہاڑوں کے برابر ہے، لیکن عمل جو ہے وہ لوگوں کے پاس آٹے میں نمک برابر ہے۔ یعنی ہلکا سا ان کے پاس عمل ہے اور علم وہ اتنا اکٹھا کیا ہے، ڈگریاں اتنی لی ہوئی ہیں۔ اگر باپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو بیٹا کہتا ہے مجھے پہلے اس چیز کا پتہ ہے۔ ماں اگر بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں پہلے اس کا پتہ ہے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، آپ کو ماحول کا پتہ نہیں، رسم و رواج کا پتہ نہیں، آپ کو طریقہ کار کا پتہ نہیں، رہن سہن کا پتہ نہیں، آپ پرانے وقت کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس دور کے اندر بے عملی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ علماء کے اندر ایک عرصہ جو ہے وہ ہو چکا رہا، وہاں پر بھی ایسے ہی معاملات ہیں۔ تو کاش اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، یعنی ایسا علم عطا فرمائے کہ جس کے اوپر ہم عمل کر سکیں۔ تو معراج کی رات کا سب سے بڑا تحفہ، جب کوئی بھی وزیر اعظم صدر کسی دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے تو وہ ملک کا کوئی سربراہ ہو، بڑے لوگ ہوں، تو وہ جب اس کو رخصت کرتے ہیں تو اپنی طرف سے اعزازی طور پر جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی انعام دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ وہاں کسی ادارے کے اندر ہی چلا جائے، مثال کے طور پہ کسی ادارے میں ہی چلے جائیں، تو جب آپ وہاں سے واپس آتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہے وہاں پر دیتے ہیں، یا ویسے اعزازی طور پر شیلڈ آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری یونیورسٹی میں آئے، یہ ہمارے کالج میں آئے تو ہم اعزازی طور پر ان کو یہ آنر دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں وہ آپ کو اعزاز دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے، معراج کی رات، آخری بات میں کر رہا ہوں، معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی باری تعالیٰ اگر دنیا میں تجھے دیکھنا ہو تو پھر کیسے دیکھوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، حضور علیہ السلام کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام حضرت بلال کو بلاتے اور فرماتے ارحنا بلال، کہ اے بلال ہماری آنکھوں کو یا ہمارے جسم کو راحت پہنچا دو نماز کے ساتھ، اذان کے ساتھ، اور فرمایا قرۃ عینی بالصلاۃ، کہ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز بنا دی ہے، کہ تیری معراج کہ تو لوہو قلم تک پہنچا اور میری معراج یا رسول اللہ کہ میں آپ کے قدم تک پہنچا، کہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں گئے تو حضور نے دنیا کے اندر آ کر فرمایا الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہیں، اور ایک جگہ پر ہے الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو وہ مومنین کی معراج ہیں۔ اگر آج بھی انسان خشوع کے ساتھ پڑھیں، خضوع کے ساتھ پڑھیں اور تنہائی کے اندر نماز پڑھیں، تہجد کی 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں، آپ کو
کو یقین کرے دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر اتنی لذت نہیں حاصل ہوگی جتنی تنہائی کے اندر پڑی ہوئی 2 رکعتوں کے اندر آپ کو سکون ملے گا۔ صرف ہم سکون تلاش کرتے ہیں دولت کے اندر، شہرت کے اندر، جو بڑے بڑے تعلقات کے اندر۔ حقیقت میں اللہ نے سکون جو انسان کا وہ قرآن کے اندر رکھا ہے، نماز کے اندر رکھا ہے، عاجزی کے اندر رکھا ہے، انسانی خدمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ